جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ولاگ ہے اس میں کچھ گفتگو عمران خان صاحب کا پیغام ہے جو کہ جیل سے آیا اور جو انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے سے دیا، وہ کس حال میں وہاں پہ کچھ اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی اس وقت بہت ساری خبریں گردش میں ہیں۔ سندھ کے اندر بھی یعنی سی ایم سندھ کے طور پہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ 2-3 نام ہیں لیکن ایک نام ہے جس کے اوپر کافی زیادہ کنسنسس موجود ہے، اور یہاں پر بھی وفاق کے اندر بھی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے وزیر اعظم کی جو تعیناتی ہے اس کے اوپر مشاورت آخری مرحلے پہ پہنچ گئی ہے۔ 9 اگست کو اسمبلی کو جو ہے وہ برخاست ہونا ہے، یا پرائم منسٹر خود اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے لکھیں گے، اور تقریباً 48 گھنٹے لگتے ہیں جس کے اندر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے۔ وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر 90 دن کے اندر انتخابات ہیں، لیکن اس دوران یعنی پرائم منسٹر کے اختیارات میں یہ شامل ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں یا ان کا نام جو ہے وہ فائنل کرتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو پارلیمانی کمیٹی جس میں کہ اپوزیشن کے 3 اراکین اور حکومت کے 3 اراکین جو ہیں وہ مل کے اس کو پھر فائنل کرتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ نام جو ہے الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو وہ کرتا ہے، یعنی اس کو نامینیٹ کرتا ہے یا اس کو پھر فائنل کرتا ہے۔ اچھا، اب بہت سارے نام جو ہیں اسلام آباد کے اندر یوں سمجھیے کہ ہر دوسرا آدمی وزیر اعظم بن کے پھر رہا ہے، کیونکہ ان کو نگران وزیر اعظم کے لیے بہت سی لابنگ ہو رہی ہے، بہت سے نام پلانٹ کیے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن جو اوتھینٹک نام ہے اس میں ایک ریٹائرڈ جج کا نام آ رہا ہے جن کا کہ نام موسٹ پروبیبلی ہم بھی امکانات سے بات کر رہے ہیں ذرائع کے ذریعے سے، تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام اس کے اندر آ رہا ہے، اور بہت ہی آنریبل شخصیت ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، پڑھی لکھی شخصیت ہیں۔ ابھی حال ہی میں ان کو ایک ہیومن رائٹس کا ایوارڈ ملا ہے اور کسی تعارف کا محتاج شخصیت نہیں ہے۔ تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی نام آ رہا ہے، پھر مختوم احمد محمود صاحب کا نام بھی آ رہا ہے۔ دونوں کا تعلق جو ہے وہ سرائکی بیلٹ سے ہے۔ جو کریڈیبلٹی ہے آف کورس میں کسی اور دوسرے کی کریڈیبلٹی کے اوپر وہ سوال نہیں اٹھا رہی، لیکن تصدق حسین جیلانی صاحب ان چیف جسٹس صاحبان میں سے صرف واحد شخصیت ہے جن کا کہ ریسنٹ پاسٹ میں کسی قسم کا کوئی اعتراض ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سننے کو نہیں ملتا، اور بہت ہی شرافت کے ساتھ، بہت ہی دیانتداری کے ساتھ اور بہت ہی قابلیت کے ساتھ انہوں نے اپنا وقت جو ہے گزارا ہے۔ آئین کا پتہ ہے، قانون کا پتہ ہے، انٹرنیشنل لاء کا پتہ ہے، پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہے، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا پتہ ہے، تو ایک بہت ہی اوتھینٹک شخصیت ہے۔ دوسری طرف یہ آپ کو بتا دیں کہ جو دوسرا نام ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل نام کے طور پہ اس وقت آ رہا ہے، اور حفیظ شیخ صاحب کی ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل ان کی سٹینڈنگ بھی ہے، ان کے اوپر لابنگ بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مگر آئی ایم ایف میں کام بھی کیا ہے، ورلڈ بینک میں کام کیا ہے، 3 حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کام کیا ہے، پی ایم ایل این کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا، مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا ہمیشہ سے ایک اچھا تعلق رہا ہے، بلکہ جب بھی فائلیں جو ہے وہ اس پہ سے گرد اتاری جاتی ہے تو حفیظ شیخ صاحب کا نام کہیں نہ کہیں سے بیچ میں نکل آتا ہے۔ تو ایک طرح کی وہ شخصیت ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پچھلے یعنی اسد عمر صاحب کے بعد وہ حفیظ شیخ صاحب بنائے گئے تھے وزیر خزانہ، تو کمپیریٹیولی شوکت ترین سے اور اسد عمر صاحب سے بہتر پرفارمنس جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب نے دی۔ وہ پھر سینیٹر منتخب نہیں ہوئے، اس کے اوپر ان کے اوپر بہت سے اعتراضات ہوئے، عمران خان صاحب نے پھر ان کو فارغ کر دیا۔ یہ ایک سچ ہے جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں دیکھنے کو ملا، اور ان کے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ اور باقی چیزیں جو ہے اس کے اوپر بھی ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ اچھا، اب مختوم احمد محمود صاحب کا نام پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے، تو یہ 3 نام تو فی الحال جو ہے وہ سامنے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سندھ کی حد تک جو ہے وہ اچھا، کامران ٹیسوری صاحب کا نام بھی جو ہے وہ گورنر جو ہیں اس وقت ان کا نام دیا گیا ہے ایم کے ایم کی جانب سے، تو اتحادی ہیں، اتحادی اپنے سارے نام اکٹھے کریں گے، ان میں سے 3 نام جو فائنل کر لیں گے، دوسری طرف سے 3 نام آ جائیں گے اور اس کے اوپر پھر 6 ناموں کے اوپر مشاورت ہوگی، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ایم کے ایم نے اپنا نام دیا ہے۔ سندھ کی حد تک جو ہے وہ جو مختلف نام آئے ہیں اس میں ایک نام جو ہے وہ بہت زیرک اور بہت ہائی جسے کہنے پیڈسٹل پہ، اور ہمارے نزدیک میں تو بہت ان کی اس طرح سے مداح ہوں کہ ان کے جو فیصلے ہیں اگر آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کو ایک بہت واضح جو ہے وہ پاکستان کے اندر
آئین اور قانون کے حکمرانی کے نام کے طور پر ان کا نام جو ہے وہ آئے گا، اور ہائیلی رسپیکٹیبل ہیں، بہت ہی زیادہ پڑھے لکھی شخصیت ہیں، بہت زیادہ جانا مانا نام ہے، اور ان کے کیریکٹر پہ، ان کی ججمنٹس پہ، ان کے کسی چیز کے اوپر کوئی سوال ہمیں اب تک اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دیا، بلکہ ایسی شخصیت ہیں جس پہ ساری سیاسی جماعتیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اور ان کی جو ایک قانون اور آئین کے ساتھ محبت ہے اس کی وہ معترف ہی آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کا نام ہے جو کہ سننے میں آ رہا ہے۔ اور بھی نام ہوں گے اس کے لیے، لیکن یہ نام جو ہے یہ ہمیں پتہ چلا ہے، خبروں میں بھی آیا، مگر دیکھتے ہیں کہ اب وہاں پہ کون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے۔ اور جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ چونکہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن نہیں ہوتی ہے، اور جن کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے، جیسے فخر الدین جی ابراہیم صاحب ایک بہت کریڈیبل شخصیت تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو مختلف نام جو عمران خان صاحب کی طرف سے بھی آئے، ان کی طرف سے بھی بڑے سپورٹر تھے خان صاحب، ان کے فخر الدین فخرو بھائی ان کو کہتے تھے، ہماری ان سے 2-3 ملاقاتیں ہیں، تو بڑی اعلیٰ شخصیت تھے۔ ان کو انہوں نے بنوایا چیف الیکشن کمشنر، اور 2013 کے انتخابات کے بعد پھر سب سے زیادہ اگر کسی نے تنقید کی تو کیونکہ اس میں عمران خان صاحب ہار گئے تھے، تو وہ فخرو بھائی کا ہی نام تھا کہ ان کو انہوں نے جس طرح سے تنقید ان کے اوپر کی۔ اچھا، اب جو آتے ہیں عمران خان صاحب نے جو جیل سے پیغام دیا ہے، وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ قیدیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کا وہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی، جو ایک دفعہ جیل چلا جائے پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ لوگوں کی سمپتیز بھی ہوتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ایک کیس تھا، اس کے بارے میں ان کی ہیئرنگ ہوئی، اور اس کے بعد ان کو سزا ہوئی 3 سال کی، اور توشہ کی ان کے وکلاء آج ان سے ملے تھے، اور نعیم پنجوتھا صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ایک سپریم کورٹ میں ریٹ بھی دائر کر دی ان کے وکلاء نے، اور پھر انہوں نے جو ملاقات کا احوال بتایا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ان کو یہ کہا ہے کہ ان کی بیگم جو ہیں بشرا بیگم، ان سے ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، جو کہ ظاہر ہے ان کا قانونی حق ہے، ان کو ملنے دیا جانا چاہیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کی طرح مجھے دوبارہ اغوا کیا گیا، جج صاحب اجلت میں کارروائی کی، مطلب 9 مہینے سننے کے بعد بھی اجلت میں کارروائی کی، ایک انہوں نے ایک بیانیہ بہرحال دیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اگر مجھے کلاس ڈی بھی دیتے رہیں گے تو میں وہاں پہ بھی جو ہے وہ کروں گا، لیکن نہ مجھے اندھیرے کمرے میں رکھا ہوا ہے، ٹی وی اور اخبار کی سہولت ہے، نہ کسی سے رابطہ کرانے دیا جا رہا ہے۔ یہ ان کا بیان ہے جو کہ ان کے وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے دیا ہے۔ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کو وہاں پہ نہ تو سوشل میڈیا مل سکتا ہے، نہ ان کو یوٹیوب کی سہولت حاصل ہے، نہ ان کو وہاں پہ، اور کسی بھی جیل کے قیدی کو نہیں ہوتی، نہ ان کو کوئی ٹیلی ویژن اسکرین اس وقت دستیاب ہے، وہاں پہ بھی وہ ٹی وی بھی نہیں دے سکتے، جو کہ ان کا حق بنتا ہے۔ اگر ان کا یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ کمپلینٹ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایسا کمرہ دیا ہوا ہے جہاں پہ اندھیرا زیادہ ہے، یا وہ خوش نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہاں پہ ٹی وی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہاں پہ مچھر بہت ہیں یا مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک یا چھپکلیاں ہیں، تو یہ ان کی ایک قیدی کے طور پر بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ان کے انسانی حقوق کے اس معاملے کے اوپر ان کو شکایت ہے تو ان کی شکایت دور ہونا چاہیے۔ مگر ستم ظریفی دیکھیے، اور آپ ماضی یا مکافات عمل کی بات ہوتی ہے بار بار، اور جب سے وہ گرفتار ہوئے میں ایک ہی بات سوچے جا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز کے گواہ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے غلط بیانی کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب امریکہ کے دورے پہ تھے، اور انہوں نے وہاں سے کہا کہ نواز شریف کا اے سی نکلوا دوں گا۔ اے سی ویسے نہیں لگا ہوا تھا، بعد میں لگا شاید، یا اس سے تھوڑے دن پہلے، کچھ اس طرح کی خبر ہے جو میرے پاس ہے کہ پہلے نہیں تھا پھر لگوایا گیا، پھر شاید اتروانے کی بات ہوئی۔ تو وہ اے سی جو تھا وہ انہوں نے کہا میں اترواؤں گا جا کے، اور وہ یہ بھی بڑی سٹوری ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کسی وقت، کہ ڈاکٹر اظہر کیانی صاحب جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے جیل گئے، اور جیل میں جا کے انہوں نے پھر جس طرح سے وہاں پہ دیکھا کہ جو ان کو بیماری تھی نواز شریف صاحب کو، اور ظاہر ہے کہ ہارٹ کے وہ پیشنٹ بھی تھے، تو ان کے لیے وہ جولائی کے اندر وہ گرفتار ہوئے تھے، وہ بھی تقریباً ظاہر ہے 13 جولائی کو گرفتار ہوئے تھے، تو 13 جولائی کے بعد سے ان کے پاس وہ سہولیات نہیں تھیں، اور ان کو بہت سخت اس میں رکھا ہوا تھا۔ تو اس پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی رپورٹس بھی دیں کہ یہ ان کو اگر یہ حبس والی ماحول میں اے سی نہ ملا تو یہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔
یہ ہماری ان سے بات بھی ہوئی اس معاملے کے اوپر. اس وقت بھی بات یعنی ابھی کچھ عرصہ پہلے میری ڈاکٹر اظہر کیانی صاحب سے تفصیلی بات اس معاملے کے اوپر ہوئی. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹی وی اتروا دوں گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو غلط تھا، اور اگر آج ان کے ساتھ کوئی کر رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے. ان کے جو انسانی حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. اور جیل ظاہر ہے جیل ہوتی ہے، کوئی مذاق نہیں ہوتا. زرداری صاحب جو ہے 14 سال انہوں نے جیل کاٹی ہے. لوگ کہتے ہیں بہت سارے جی وہ تو اسپتال میں رہتے تھے، وہ فلانی جگہ رہتے تھے. جیل ہی ہوتی ہے، وہ بھلے اسپتال کے بیڈ پہ ہو یا پھر وہ کال کوٹری میں ہو. کال کوٹریوں میں بھی جیل جو ہے وہ کاٹی ہے. کوٹ پت لکھپت کے اندر بھی جو ہے وہ اتنی، وہ بھی کوئی بہت، مختوم جاوید ہاشمی کو دیکھیں ایک معمولی سے خط لکھنے کے الزام کے اندر کہ انہوں نے ورغلایا، ان کو کتنے سال جو ہے وہ جیل کاٹنی پڑی. اور زرداری صاحب نے 14 سال جو ہے وہ تقریباً 13 یا 14 سال کے لگ بھگ انہوں نے جیل کاٹی ہے. نواز شریف صاحب جو ہے پہلے اٹک قلعے کے اندر بند تھے، اور اسی طرح شہباز شریف صاحب کا بھی کہا جاتا ہے. پھر وہ مختلف رہنما مختلف جگہوں پہ رہے ہیں. جو نیشنلسٹ پارٹیز کے ہیڈز تھے یا لیڈرز تھے وہ تو کوئی مچھ جیل میں پھینکا جاتا تھا. ابھی حال ہی میں علی وزیر نے سزا کاٹی ہے، اور علی وزیر جو ہے ان کو کہاں سے اٹھا کے پھر وہ کراچی میں لانڈی جیل میں جو ہے وہ لے جایا گیا. تو بہت ساری سزائیں جو ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو سکھر کی جیل کی سزا، وہ 50 ڈگری والی بات جو ہے وہ بالکل درست ہے. 50 ڈگری میں بے نظیر بھٹو بغیر پنکھے کے اور بغیر جو ہے وہ دری، جو نیچے بچھانے والی دری ہوتی ہے اس کے بغیر ان کو وہاں پہ رکھا گیا. اور یہ سیاسی لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. انفارچونیٹلی ظاہر ہے کہ جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ بچ نکلتے ہیں، ان کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا پاکستان میں. اور یہ سب جو چیزیں تھیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈکٹیٹرز کی کوئی بات نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان کے اندر، یا جرنیلوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو کہ پولیٹکس کے اندر انوالومنٹ کرتے ہیں. مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ جب ان کے خلاف یعنی جنرل مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چل رہا تھا، اس وقت عمران خان صاحب جیسے لوگ جو تھے وہ سپورٹ میں کھڑے تھے اس وقت، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ زبردست ہے. تو یہ انہوں نے بتایا. پھر انہوں نے کہا کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ملاقات جو ہے وہ 9 بجے کروائی جائے. انہوں نے مطلب وکیل صاحب نے کہا کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ 9 بجے ہونی چاہیے. اور اس طرح سے اب جو ہے یہ فائنلی سپریم کورٹ کے اندر بھی درخواست جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کے خلاف دائر کر دی گئی ہے. ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر دی گئی ہے. اور اس طرح سے اس کیس کے جو فیصلے ہیں اس کو بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. ایک اور بات آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں جلدی سے، کہ جو تھے آپ کے ہمایوں دلاور صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ وہ جب لندن گئے ہیں، جو ان کی ٹریننگ پروگرام تھی اس کے اوپر وہ گئے ہیں. تو ظاہر ہے ٹریننگ پروگرام بہت پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، یہ اچانک نہیں بنتے، تو ان کا پہلے سے اسکیجول ہوگا. وہاں پہ بھی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ بھی اس انسٹیٹیوٹ میں گھسنے کی کوشش کی، اور پھر جس طرح سے وہ بھی سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. تو ایک جو فیشسٹ رویے ہوتے ہیں، یہ رہنما اپنے جو کارکن، اپنے جو ماننے والے ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور اس افسوسناک بات کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے. کوئی کسی کو کہیں ہراساں نہ کرے، معاملات کو قانون پہ چھوڑ دے، انصاف پہ چھوڑ دے اور اپنی بات کرے. آواز اٹھائی جا سکتی ہے، کوئی کسی کو اعتراض ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کہیں گھس جانا پاکستان کا بیڈ نیم ہے یہ. اور ساتھ میں ایسے ججوں کو جو ہے یا ایسے لوگوں کو کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے ان کو ملائن کرنا، یہ ایک پارٹی کا وتیرہ اب تحریک انصاف کا انفارچونیٹلی بن گیا ہے. تو یہ تھی معلومات جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.